بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علاج کے ساتھ میں ہوں زیاد۔ بہت سے لوگ آسائش کی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارا نظام بیٹھ بیٹھ کے کھانا زیادہ کام کم، یہ بد ہضمی کا شکار جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو فاضل مادے ہیں وہ جسم میں زیادہ مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان فاضل مادوں میں ایک یورک ایسڈ بھی ہے۔ یہ قلمی ساخت کا تیزاب ہے، ایسڈ ہے جو جوڑوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ چونکہ یہ قلمی شکل میں ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس لیے اس کی موجودگی کی وجہ سے جو لبریکیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جوڑ آپس میں جب حرکت کرتے ہیں تو رگڑ کھاتے ہیں جس سے سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر چھوٹے گھٹنوں کے جوڑ ہیں یا ٹخنوں کے جوڑ ہیں، اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ ہیں، ان پہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ بالکل آسان چیز ہے جو لے لیں گے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو کالی مرچ ہے اور لونگ ہے، 4 دانے کالی مرچ کے اور 2 لونگ کے۔ یہ صبح اور شام آپ نے ویسے حصہ ہے، لونگ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں، پانی سے نگل لینا ہے، نیم گرم پانی کے ساتھ۔ دوسرا جو سفوف بنانا ہے آپ نے، اس میں آپ نے لینا ہے اجوائن دیسی اور اس کے ساتھ پودینہ، یہ آپ نے تقریباً ہم وزن لے لینا ہے۔ اس سے بریک سفوف بنا لیں، چھوٹی چمچ کا چوتھا حصہ صبح، دوپہر اور شام۔ ادرک اور پودینے کے کاوے کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارا نظام بھی درست کام کرے اور جو یورک ایسڈ ہے وہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر مکمل طور پر خارج ہو جائے گا۔ رزلٹ آپ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں، پہلا ٹیسٹ بھی اور دوسرا ٹیسٹ بھی۔ پہلے میں آپ کی تکلیف ہوگی لیکن دوسرے میں آپ کی انشاءاللہ تمام رزلٹ جو ہے کلیئر ہوگا، کیونکہ اس میں ایڑیوں میں بھی خاص طور پر درد ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو صبح خاص طور پر جب اٹھتا ہے نا بندہ تو زمین پر پاؤں رکھنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھ سے دبانے سے بھی درد ہوتا ہے، اسی طرح گھٹنوں میں ٹخنوں میں سوزش بھی ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں جوڑ، اس طرح یہ انگلیوں کے جوڑ بھی سوج جاتے ہیں، ان پہ بھی درد ہوتی ہے، یا ایسے کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ یا موٹے موٹے ہو گئے ہیں۔ یہ سب علامات جو ہے یورک ایسڈ کی ہیں۔ اس میں پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں تھوڑا سا، تاکہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی فاضل زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ آکسیڈیشن کا عمل ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، اس آکسیڈیشن کے نتیجے میں جو فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آکسیڈیشن کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ طاقت اور قوت کے لیے یہ ایک بہت ضروری عمل ہے۔ آکسیجن جب سیلز میں جاتی ہے تو وہاں یہ برن ہوتی ہے، جلتی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، جس کی مدد سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اگر یہ عمل رک جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس نتیجے میں فاضل مادے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا اخراج جسم سے بہت ضروری ہے۔ کچھ تو گردوں کے رستے نکل جاتے ہیں، کچھ پسینے کے رستے بھی نکل جاتے ہیں، کچھ سانس کے ذریعے بھی نکل جاتے ہیں، اس طرح کچھ نہیں نکلتے، وہ ہمارے جوڑوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ یوریا بھی ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اس طرح یورک ایسڈ بھی ہے، ان میں جو خرابی ہوتی ہے وہ سوزش کے نتیجے میں اپنا سرخمیہ میں ظاہر ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا